بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 153ویں اور 151ویں آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، یہ عرصے سے ہم اسی پر آپ کے سامنے اس اشرے میں خطاب کرتے چلے آ رہے ہیں. مسلسل آیات ہیں جو قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی 124ویں آیت سے لے کر اور اوپر 170ویں آیت تک ایک سلسلہ ہے گفتگو کا. اس میں اس آیت کو بیچ میں تلاوت کیا کرتا ہوں اور سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں کہ جس میں رسول کی آمد کا ذکر، ان کے ارسال کا ذکر، ان کو بھیجے جانے کا ذکر، کہ جیسے ہم نے رسول کو مرسل کیا اور بھیجا آپ کے درمیان، تمہارے درمیان، جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے اور تم کو وہ سب کچھ تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب کچھ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اور مسلسل آیات. لیکن آئیے ہم پھر کل کی گفتگو کو جاری رکھیں آگے، کہ جس میں میں نے موضوع آپ کے سامنے پیش کیا تھا کل، علی اور اسلام. ایک صلوات محمد علیہ پر. ظاہر ہے کہ ایک محنت ہوتی ہے ہماری جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ خالی یہاں اس مجمع تک یہ بات نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ابھی لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں اور آئیں گے. وقت ہی ایسا رہتا ہے یہ ہمیشہ، تو ہم 10-15 منٹ تو یہ سمجھ کر چلتے ہی ہیں کہ 10-15 منٹ تو ابھی ہمیں ان لوگوں کا بھی انتظار کرنا ہے جو جلدی جلدی اب چل رہے ہوں گے. چلو بھائی، پہلے ہوتا تھا کہ امام بڑے میں وہاں مجلس ختم ہوئی، یہیں حضرات چلے آتے تھے. اب بیچ میں یہ اشرے اور قائم ہو گئے ہیں،
کہ جس میں آغا بکر کے امامباڑے میں اور مختلف اور ایک عشرہ ہے جو قدیمی ہے، لیکن باقی یہ بعد میں قائم ہوتے گئے ہمارے سامنے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ شروع سے یہاں بیٹھے ہیں، اب وہاں بیچ میں رک کر آتے ہیں، اور مجالس میں ہم، آپ جانتے ہیں کہ ہم کو وقت کی پابندی کا احساس ہے. زمانہ گزر گیا ہے 2:05 یا 2 بجے ہم کو بیٹھ جانا ہوتا ہے، اور اس میں ہم انتظار نہیں کرتے ہیں کہ کون صاحبان آ رہے ہیں. ہاں ضرور ہوتا ہے کہ موضوع کے ابتدا اور انتہا میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ ہمیں جو بات کہنا ہے اب اس سے آنے والے یہ حضرات محروم رہیں گے، کیونکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ بس بیچ میں ہم نے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ شروع کر دیا، وہ ہماری عادت نہیں ہے. ایک اور صلوات تو آئیے اب ہمارے پاس موضوع علی اور اسلام. کل میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم کس کو کس سے سمجھیں، علی کو اسلام سے یا اسلام کو علی سے. اور اس کو ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں، یا کسی نظریے کو اس کے کریکٹر سے سمجھیے یا ان کریکٹرز کو اس نظریے سے سمجھیے. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نظریے کو اپنے کریکٹرز پر منطبق کر کے دیکھیں گے کہ آیا یہ اس پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. اب جہاں یہ کردار اس نظریے سے الگ نظر آئیں، سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی بات تو کر رہے ہیں، اس نظریے کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اسلام کی بات کرے کہ ہم اسلام پر ہیں اور ہم اسلام والے ہیں اور ہم اسلام کی، تو اسلام کا پہلے ایک خاکہ تو بناؤ، اسلام کا ایک لباس تو تیار کرو. یہ لباس پہنا کر دیکھ لو کس کس پر اترتا ہے، کس کس پر نہیں آتا ہے. صلوات محمد علیہ. میں آج کوشش کروں گا، کیونکہ میں ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو آخر میں پیش کرنا چاہوں گا اور اسے لکھ کر لایا ہوں، وہ سناؤں گا. اور اگر میں نے دیکھا کہ نہیں آج نہیں مناسب تو کل سناؤں گا، لیکن یہ کہ وہ ہے اہم اور آپ کے لیے ذوق عقیدت کے حساب سے بھی بہت کافی ہے. تو ہم اس لیے کہ میں نے یہ وہی بات چھیڑی ہے کہ کیا ہے لباس اسلام کا. اب ہم نے آپ سے کہا کہ اسلام کو ہم کس سے پہچانیں، آیا علی سے اسلام کو سمجھیں یا اسلام سے علی کو پہچانیں. تو کل میں نے عرض کیا کہ میرے مولا علی کے بارے میں تو سمجھنا ذرا ہم لوگوں کو سب کچھ سمجھنا بڑا مشکل پڑتا ہے، اور اسلام کی سامنے کی سب باتیں ایسی ہیں کہ لوگ آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. تو جب آسان ہے ان کے لیے قرآن کافی ہونا، تو اسلام کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے. لہذا میں نے کل اس اسلام کی بات کی کہ جسے لوگ سمجھ لیتے ہیں، جب اسے سمجھ لو گے تو علی خود سمجھ میں آ جائیں گے، اور جو اس پر نہیں پورے اتریں گے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. ایک صلوات محمد علیہ. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی، اکثر یہ بھی ہوتا ہے ہم کسی کے حالات پر بات کریں، حالات زندگی پر بات کریں، تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. جس شخص کی بات ہو، علی اور اسلام، ہم علی پہ بات کریں یا اسلام پہ بات کریں، دو میں سے جس پر بات کریں. اگر ہم یہاں سے بات شروع کریں چلیے علی، تو جس شخصیت کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وہ کس ماحول میں ہے، کس فضا میں ہے، اس کے اپنے گھرانے کا کیا منظر ہے، وہ کس خاندان اور قبیلے سے ہے، اس کی اپنے صفات کیا ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کے حالات کیا ہیں، اس کے وہ ماں باپ کون ہیں جن کی گود میں پلا، اس کے وہ بھائی کون ہیں جن کے ساتھ وہ رہا. تو میں اگر یہ کہوں کہ ہم علی سے اسلام کو سمجھیں تو بات اور بڑھا کر میں کہوں گا خالی علی سے ہی اسلام کو کیوں سمجھیں. اور بات بڑھاتے ہیں ہم کیوں نہ اسلام کو علی کے پدر گرامی حضرت ابو طالب سے سمجھیں.
ہم کیوں نہ اسلام کو علی کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد سے سمجھیں. کون ہے ابو طالب, کون ہے فاطمہ؟ ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے علی کی ذات سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ چلیے علی سے اسلام کو سمجھیں, علی کے والدین سے اسلام کو سمجھیں, علی کے بھائیوں میں جعفر و عقیل سے اسلام کو سمجھیں, علی کی شریکہ حیات حضرت فاطمہ الزہرا سے اسلام کو سمجھیں, علی کے فرزند امام حسن سے اسلام کو سمجھیں, یا امام حسین سے اسلام کو سمجھیں, یا حضرت ابو الفضل العباس سے اسلام کو سمجھیں, یا زینب و ام کلثوم سے اسلام کو سمجھیں. چاروں طرف نظر ڈال جاؤ, ہر ایک وہ ہے جو اسلام کی نشانی بن کر چمک رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد پر. آسان نہیں ہے. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد. یہ بہت آسان ہے. احباب سے اسلام کو سمجھیں, علی کے شریک ساتھ رہنے والوں میں ابو ذر و مقداد و سلمان اور حذیفہ, ان سے اسلام کو سمجھیں. علی کے گھر کی کنیز فضہ سے اسلام کو سمجھیں, یا علی کے غلام قنبر سے اسلام کو سمجھیں. صلوات محمد والے. کس سے سمجھیں؟ یہ کہ دلاؤ ایک اور صلوات محمد والے محمد. اتنے نام میں نے لے لیے, اتنی باتیں کر لی. اس میں سے صرف ایک بات کی طرف تھوڑا متوجہ کروں. تاریخ کے ایک الگ پس منظر کو, اس کو میں نے کبھی کتابوں میں بہت دفعہ پڑھا, لیکن ممبر سے زبانی تقریر میں کبھی میں نے نہیں پڑھا. پہلی بار آج آپ کے سامنے اس کو پڑھ دوں. بہت تقریریں اس موضوع پر ہماری اسی مدرسے میں جب تاریخ آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں اس موضوع پر. یہاں بھی بہت دفعہ پڑھ چکے. کون؟ حضرت ابو طالب. کچھ دیر عرض کروں, ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ پہ. حضرت ابو طالب. جب ہم اس زمانے میں چلے جائیں کہ جہاں اسلام پیش ہو رہا ہے, جہاں میں حضرت ابو طالب پر میں نے بیچ میں بات آ گئی تو اس لیے چند جملے ضرور کہہ لوں گا کہ کیوں. اس لیے کہ بہت سے لوگ حضرت ابو طالب کی مخالفت میں بولتے ہیں. ہمیں اس پر کوئی بحث نہیں ہے. بہت زمانے طالب علمی میں قاہرہ سے الازہر یونیورسٹی سے ایک رسالہ عربی میں چھپتا تھا, الاسلام. ہم بھی منگواتے تھے اپنے شوق میں اور اس کو دیکھتے تھے. عربی میں تھا, الازہر یونیورسٹی سے چھپتا تھا. بہت ہماری کم سنی کی بات. تو اس میں ایک موضوع پر ایک دن ایک عنوان چھپا تھا, ایک موضوع مضمون تھا اس میں, ایمان و ابو طالب, حضرت ابو طالب کا ایمان. اور اس پروفیسر نے وہاں کے اپنے سے پہلے کے ایک مضمون لکھنے والے پر تنقید قائم کی تھی کہ میرے ساتھی نے جو پروفیسر ہیں الازہر یونیورسٹی میں, انہوں نے اس موضوع پر فلاں رسالے میں لکھا ہے حضرت ابو طالب کے ایمان پر. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ, مجھے اچھا لگا تو میں نے اس مضمون کا ترجمہ کر کے اس وقت کے الوائز اخبار میں شائع کرنے کو دیا تھا. شوق تھا ہمارا. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے ساتھی پروفیسر کو کہ آپ نے اپنے مضمون میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن نہیں تھے. الازہر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر پر ان کے پہلے والے مضمون پر بعد کے شمارے میں اعتراض کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں, یہ تو بتا دو کہ تم نے اگر حضرت ابو طالب کے ایمان کو غلط ثابت کر دیا تو اسلام کو تم نے کیا فائدہ پہنچایا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس لیے میرا یہی سوال جو وہاں کے پروفیسر سے تھا, اپنے باقی عالم اسلام کے ساتھیوں سے ہے کہ ذرا یہ تو بتلا دو کہ ابو طالب کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال کے کھڑے کر دینے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اب اگر ہم بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی. صلوات محمد علیہ. نہیں کہیں بھئی, یہ تو آپ غور کرو کہ اس وقت میں کون ہے جو حضور کا ساتھ دے رہا تھا. ذرا خیال تو کرو کہ
آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات، 1500 سال پہلے کی بات، عرب کے ایک شہر مکے کے اندر ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے اعلان کیا، اچھے بنو، اچھائیاں اپناؤ، برائیوں سے بچو، بدکاریوں سے بچاؤ۔ جس نے یہ اعلان کیا اس کے اس اعلان کی مخالفت میں کون آئے اور موافقت میں کون آیا؟ اب یہ تو غور کر لینا، جو مخالفت میں آئے ان کے نام دنیا جانتی ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اس لیے کہ ہر نام کے آگے ابو لگا ہوا ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ بڑے بڑے نام سب مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اب ان جملہ روک کر کہوں گا ورنہ لوگ کچھ سے کچھ سمجھ لیں، روکتا ہوں بات کو۔ اب ان سب کے مقابلے میں ایک اور ابو ہیں، وہ ہمارے آپ کے حضرت ابو طالب ہیں صلوات محمد علیہ۔ ان سب نے مخالفت کی، انہوں نے موافقت کی اور اس اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ لیکن ہم یہ غور کریں، تاریخ کے ایک اہم گوشے کی طرف، جیسا کہ میں نے کہا ہے پہلی بار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو متوجہ ہوں گے آپ۔ جنہوں نے تاریخ میں پڑھا ہو انہوں نے تو پڑھا ہوگا، لیکن جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے ایک اہم جز کی طرف جو میں متوجہ کروں گا وہ اب تک کسی نے متوجہ نہیں کیا ہوگا، یہ میرا اطمینان ہے۔ ایمان حضرت ابو طالب پر بہت، میں نے بھی کہا، بہت لوگوں نے اب تک کہا ہے، لکھا ہے، لیکن اس کے اندر جو اس وقت بات کہنے جا رہا ہوں وہ شاید پہلی ہی بار ہے، اور تمام جہاں جہاں میری یہ آواز ریکارڈ ہو کر بھی جائے وہ بھی غور کریں۔ حضور کی وفات سن 11 ہجری، تھوڑی دیر تاریخ کے پس منظر میں آ جائیے۔ حضور کی وفات 11 ہجری۔ تاریخ اسلام میں آج جتنے لوگوں کے بڑے بڑے فرقے ہیں عالم اسلام میں، ان سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں بڑے فرقے، پھر یہ جعفری، سب مل کر غور کریں۔ ان چاروں فرقوں کی بنیادی فقہ، شریعت کی بنیادی باتیں، بنیادی احکام، نماز کیسے، روزہ کیسے، حج کیسے، جہاد کیسے، یہ امر، وہ بات، یہ تیمم، فلاں، یہ سب کس کتاب سے ملتا ہے؟ صحیح بخاری۔ اور بھی کتابیں اس سے پہلے تھی لیکن وہ دنیا سے ختم ہوتی چلی گئی۔ اصلی ایک ہی کتاب جس پر سارے فرقوں کی شریعت کا، قانون کا، احکام کا انحصار ہوتا ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری حضور کی وفات کے کتنے بعد؟ سن 195 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ 195 ہجری میں امام بخاری کی ولادت ہے۔ کربلا کے واقعے کو میں ایک موڑ شمار کر کے ہمیشہ کہا کرتا ہوں تاکہ سب کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ واقعہ کربلا سے 134 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں 72 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ یاد رہے، 72 سال کے سن میں امام بخاری دنیا سے اٹھے، ان کی وفات ہوئی۔ آخری 12 سال، جب 60 سال کے وہ ہو چکے تو آخری 12 سال میں انہوں نے صحیح بخاری لکھنا شروع کی۔ اب خیال کرو کہ حضور کی وفات کو
تقریباً 135 سال گزر چکے ہیں، تب صحیح بخاری لکھی جا رہی ہے۔ میں نے اعداد و شمار کسی مسئلے سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ 135 سال حضور کی وفات کو گزر گئے، امام بخاری 50 سال کے ہو چکے، 60 سال کے ہو چکے، اب وہ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے صحیح بخاری، جس پر انحصار ہے سب کا۔ اس صحیح بخاری کو دنیا میں آج ہر زبان میں عام ہے۔ امریکہ میں میں نے بہت جگہ، ایک جگہ بڑی بحث ہوئی ہماری ان معاملات پر، تو انہوں نے لا کے وہ صحیح بخاری رکھی جو ان کا مطبوعہ وہاں سے تھا، جس میں ایک طرف انگلش میں اور ایک طرف عربی میں تھی۔ ہم نے ان سے اسی کتاب سے بات کی، تو یہ عربی، یہ انگلش، یہ عربی، یہ پرشین، یہ عربی، یہ اردو، یہ عربی، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمے ہے۔ آپ کے ہندوستان میں دہلی سے چھپی ہوئی صحیح بخاری، یہ عربی عبارت اس کالم میں، سامنے یہ ترجمے ہیں۔ میں اس صحیح بخاری سے بات کر رہا ہوں جو چھپی ہے دہلی میں۔ اس کی پہلی جلد میں، اب اس میں چیپٹرز ہیں، باب اور حدیث، باب اور حدیث۔ تو اس میں 421 نمبر کے باب میں 1027 نمبر کی حدیث میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تمام حوالوں کے ساتھ ہے، اور دنیا میں جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوں، میں ان سے کہوں گا ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر بحث چھیڑی۔ اگر ایمان ابو طالب پر اور معاذ اللہ کفر ابو طالب پر آپ بات نہ کرتے تو حضرت ابو طالب پر ہم لوگ بھی اتنا نہ کہتے۔ ذات رکھیے، عربی کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، جتنا ضد کرتے جاؤ گے اتنا ہی ابو طالب نمایاں ہوتے جائیں گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جتنا پردے ڈالتے جائیں گے اتنا ہی ہے آفتاب چمکتا جائے گا۔ اس لیے جو بات میں آپ کہنے جا رہا ہوں، اس روایت کو تو صحیح بخاری میں نے آپ بیان کیا، لکھی ہوئی ہے۔ حضور کی وفات سے 135 سال کم سے کم گزر چکے ہیں، جب حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے، اور جو نتیجہ اس میں پیش کروں گا اس پر کسی نے آتے نظر نہیں ڈالی ہے، وہ میرے ریکارڈز کے ذریعے ہو رہا ہو جہاں تک بھی جائے۔ انہوں نے لکھا، امام بخاری نے، قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک قریشی نے ایک بنی ہاشم کے غریب انسان کو، اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں غریب انسان کو، وہاں صرف اتنا ہے، اس نے انہیں مزدوری پر لیا۔ قریشی نے بنی ہاشم میں ایک شخص کو مزدوری پر لے لیا، دونوں ساتھ جا رہے ہیں اس سفر میں۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر ایک دوسرا شخص گزرا، وہ بھی قریشی تھا، مسافر تھا۔ اس نے اس بنی ہاشم سے، جو بنی ہاشم سے تھا مزدور، اس نے اس سے یہ کہا، میرے سامان میں جو بوری ہے، یہ بوری کھل گئی ہے اور میرے پاس کوئی رسی نہیں ہے، کیا تم مجھے ایک رسی دے سکتے ہو جس سے میں اپنی اس بوری کو باندھ لوں اور میرا سفر آسان ہو جائے؟ اتنی مدد کر سکتے ہو؟ اب آپ تو جانے بنی ہاشم کا مزاج ہی کیا ہوتا تھا، مدد کرنا ان کے فطرت میں داخل تھا۔ اس نے کہا ہاں، اس نے ایک رسی اس کو دے دی۔ اس نے جہاں پر پڑا ہوا وہاں سب اونٹوں کے پیر جب باندھے گئے تو اس کے مالک نے پوچھا کہ یہ ایک اونٹ بغیر رسی بندھے ہوئے کھڑا ہے، اس کی رسی کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ واقعہ یوں پیش آیا تھا، اس نے مانگی، میں نے اسے رسی دے دی تھی۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ میرا مزدور ہو کر مجھ سے پوچھے بغیر اس نے رسی دوسرے کو دے دی، انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور اب جو اس کو مارا تو بہت زخمی ہو گیا۔
مرنے کے قریب تھا، زمین پر پڑا ہوا ہے. وہ مارنے والا جو قریشی ہے وہ آگے بڑھ گیا کہ ایک رسی پر، ایک چھوٹی سی رسی کی اس وقت اتنی اہمیت ہوتی تھی. اب چاہے رسی پر غصہ آیا ہو یا اس کی بات پر غصہ آیا ہو، بہرحال وہ زمین پر پڑا ہوا ہے. اور اتنے میں ایک اور مسافر گزرا. اس نے اس جانے والے سے کہا، اے شخص، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ایک میسج اور پیغام ہے، کیا وہ تم پہنچا دو گے؟ یہ بتاؤ، کیا تم ہر سال حج پر جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہر سال تو نہیں جاتے، کبھی کبھی جاتے ہیں. سب امام بخاری لکھ رہے ہیں کبھی کبھی جاتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا تو اگر جانا تو میرا ایک پیغام ہے جو وہاں تم پہنچا دو گے. کہا کہو. کہا جب وہاں جانا تو پکارنا وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس جا کر، اے آل قریش. جب قریش تمہارے سامنے آ جائیں تو پکار کر کہنا، اے آل بنی ہاشم. جب وہ سامنے آ جائیں تو ان سے پوچھنا تم میں ابو طالب کون ہے. جب ابو طالب بھی سامنے آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ آپ کے قبیلے کا ایک شخص صرف ایک رسی کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا اور وہ شخص مر گیا. وقت گزرا، قافلہ واپس آیا. جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ خیر و عافیت سے ہم سب واپس آ گئے. تو انہوں نے پوچھا وہ جو ہمارا آدمی تمہارے ساتھ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہمارا آدمی جو تمہارے ساتھ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ راستے میں بیمار ہوا، ہم نے اس کا بڑا علاج کیا، بڑی کوشش کی، ساری کوششیں کی، تھک گئے، لیکن وہ بچ نہ سکا. ہم اسے ٹھیک سے دفن وغیرہ کر کے واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں ہمیں تم سے ایسی ہی امید تھی. بہت گزر گیا. اب وہ جس کو وصیت کی گئی تھی وہ آیا، خانہ کعبہ کے قریب ٹھہرا تو وہاں سے اس نے آواز دی، اے آل قریش. تو جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں بتائیے کیا ہے. کہا اے آل بنی ہاشم. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بنی ہاشم ہے، پوچھو کیا ہے. انہوں نے کہا آپ میں ابو طالب کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے سامنے آیا. اے حضرت ابو طالب، میرے پاس آپ کے لیے ایک شخص کی وصیت ہے. پوچھا وہ کیا؟ کہا ایسا واقعہ پیش آیا اور ایک رسی کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا. اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میں یہاں تک پہنچا دوں، میں نے پکار کے وصیت سے آپ کو مطلع کر دیا. سنا آپ نے اس کا جھوٹ اور صحیح بات کا پہنچنا. اب دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. امام بخاری لکھ رہے ہیں وفات رسول سے 135 سال کم سے کم گزر چکے ہیں. حضرت ابو طالب اٹھے اور جس شخص نے جھوٹ بولا تھا اس تک آئے. اس سے آگے فرمایا واقعہ سامنے آ گیا ہے، تمہیں 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے. یا اس شخص کے قتل کے بدلے میں 100 اونٹ دیت کے دو، یا اپنے قبیلے کے کم سے کم 50 آدمی گواہی کے لاؤ جو یہ کہیں کہ نہیں تم نے قتل نہیں کیا ہے. اور آخری بات اگر یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا. یہ ہے عظمت و جلالت حضرت ابو طالب کہ ایسے عالم میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں قتل کروں گا. ایک صلوات محمد علیہ. اس نے یہ منظور کیا کہ ہم دیت تو نہیں دے پائیں گے، البتہ ہم اپنے قبیلے سے قسم دلوائے دیتے ہیں. وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، بھائی یہ پرابلم ہو گئی، یہ مصیبت ہو گئی، یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سب نے اس کے قبیلے والے قریشیوں نے یہ کہا کہ ہم 50 آدمی ابھی مہیا ہوئے جاتے ہیں جو تمہاری طرف سے جھوٹی گواہی دے دیں گے کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے. خیال کیا آپ نے؟ جب یہ واقعہ درست ہو گیا اور 50 آدمی تیار ہونے لگے تو ایک عورت جو بنی ہاشم سے تھی اور قریش میں اس کی شادی ہو گئی تھی، اس سے اس کا ایک لڑکا بھی تھا. بہت توجہ کرنا.
وہ آئی اور حضرت ابو طالب سے کہا میں اپنی کتابوں سے ادھر ادھر سے کہیں سے نقل نہیں کر رہا ہوں، سب متوجہ رہے کہ صحیح بخاری سے گفتگو ہے. حدیث نمبر بتا دیا آپ کو، باب نمبر 421، حدیث نمبر 1027، جلد اول، صحیح بخاری. وہ شخص جب وہاں پہنچ چکا، سب ہو گیا. اب ایک عورت آئی، اس نے آ کہ یا حضرت ابو طالب میں بنی ہاشم سے ہوں اور میری شادی قریش میں ہو گئی، میرا بیٹا ہے، اس کو گواہی میں نہ بلائیے. حضرت ابو طالب نے کہا منظور. خیال کر رہے ہیں؟ منظور. کہ ایک اور آ گیا اس میں سے، اور اس نے آ کر کہا اے حضرت ابو طالب ایک بات میری گزارش ہے، آپ نے کہا ہے کہ 100 اونٹ دیت کے دیے جائیں یا 50 آدمی گواہی دیں، تو ہر آدمی پر 2 اونٹ ہوئے. 50 آدمی یا تو گواہی دیں یا 100 اونٹ دیت کے ہو، تو ہر آدمی پر 2 اونٹ ہوئے. میں 2 اونٹ حاضر کر رہا ہوں، مجھے گواہی میں نہ بلائیے. حضرت ابو طالب نے فرمایا یہ بھی منظور، ایک لفظ میری طرف سے نہیں ہے. انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات. یہ بھی منظور. اب 48 آدمی بچے، 2 مستثنا کر دیے حضرت ابو طالب نے، 48 بچے. تاریخ نے لکھا حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے قریب ان 48 کو لے کر ایک جگہ آئے، وہاں بٹھایا، اور بٹھا کر امام بخاری لکھتے ہیں کہ راوی کی زبان سے کہ میں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان 48 جھوٹوں کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سب ختم ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. میں نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ جو بھی بخاری پر یقین رکھتے ہیں، امام بخاری پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس روایت کو جا کر دیکھیں. جلد اول دہلی کی چھپی ہوئی 421 نمبر کا باب ہے اور 1027 نمبر کی حدیث ہے. اس پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد اب میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا کوئی جواب دے. حضور کی وفات کو 135 سال گزر چکے ہیں. حضرت ابو طالب کا ذکر جس صحیح بخاری میں ہو رہا ہے اسی میں ان کے کفر کی بات بھی کی گئی ہے، وہی بیان کرتا ہوں. ابھی ہوا کیا، حضرت ابو طالب نے اس عورت کے کہنے پر اس کے بچے کو گواہی میں نہیں بلایا، اس مرد کے کہنے پر 2 اونٹ لے کے اسے بھی منظور کر لیا، چھوڑ دیا، 48 کو بلا لیا. 48 حضرت ابو طالب کے سامنے جھٹلانے پر ہلاک ہو گئے. امام بخاری اس کے گواہ ہیں اپنی تمام روایات کے ساتھ. نہیں آپ متوجہ ہیں، ابھی ہوتے ہیں متوجہ. ذرا خیال تو کرو کہ حضرت ابو طالب نے اس ایک عورت کی درخواست کو کیسے منظور کیا اور اس دوسرے قریشی کی بات کو کیسے منظور کیا. اگر حضرت ابو طالب کی بات میں اثر نہ تھا تو 48 کو مرنا نہیں چاہیے تھا. نہیں ابھی توجہ کیجیے گا، توجہ. اگر بات میں اثر نہیں تھا تو 48 کو مرنا نہیں چاہیے تھا. 48 کا مر جانا، 2 کا نہ مرنا. ابو طالب آپ نے کس کے حکم سے منظور کیا؟ اب تو پہچانو کہ ابو طالب کا رشتہ کہیں اور سے تھا. صلوات محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات محمد والے محمد پر. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر. سامنے کا سوال ہے کہ آپ نے اس کی درخواست کس کے حکم سے منظور کر لی. اگر اس منظوری میں کسی کی مرضی شریک نہیں تھی تو اس کو بھی ہلاک ہونا تھا. اور دوسرے کی درخواست آپ نے کس کے حکم سے منظور کی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اعلان سے بہت پہلے بھی ابو طالب کے اختیارات کسی بارگاہ سے اتنے تھے کہ جو کہہ دے وہ منظور ہو جاتا تھا. اب اسی سے پہچان لو جس نے ابو طالب کو جھٹلایا وہ ہلاک ہوا. اب جو ابو طالب کے ایمان کو جھٹلائے، صلوات محمد والے محمد پر. صلوات محمد والے محمد پر.
ایک اور صلوات سب مل کر محمد علیہ. اب یہاں حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق ایک بالکل الہامی القائی ادھر سے عطا کی بھی بات ہے، لیکن اس کو میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ مجھے ایک دوسری بہت ضروری بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جس کا میرا وعدہ ہے، وہ رہ جائے گی. پھر کبھی انشاءاللہ اس بات کو پھر کبھی ہم بیان کریں گے. اور ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. تو اب آئیے ہم جس بات کو ابھی عرض کریں، ایمان ابو طالب، متاسفانہ گھنٹوں کا موضوع ہے، اس میں خالی صحیح بخاری سے ایک ایسی روایت جو بنیاد ہے انکار ایمان ابو طالب کی بنیاد، اور میں نے اس کے سلسلے میں بات کی، کبھی ایک مضمون ہی بات کرنے والا ہوں، انشاءاللہ مضمون شائع ہوگا. ویسے تقریباً سابق میں ایک جگہ کہہ چکا ہوں، لیکن اب اس وقت میں اس کو نہیں بیان کروں گا، حالانکہ وہ ریکارڈ میں آ جاتی تو اچھا تھا، لیکن چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ صحیح بخاری سے بات وہ بھی ہے اور بالکل واضح اور صاف ہے کہ کہاں سے بنیاد ہے اس انکار کی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. لیکن میں پھر بھی عالم اسلام کو ایک آواز دیتا ہوں. ایک دوسری بات سن لیجیے، حضور کا سن 12 سال 2 مہینے 10 دن، اور حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، شام کے سفر پر جا رہے ہیں. میں نے کیوں آپ سے کہا کہ حضور کا سن 12 سال 2 مہینے 10 دن کیوں کہا؟ یا خامخواہ میں آپ پر یہ بات ثابت کرنا جناب مجھے بڑا معلوم رہتا ہے، یہ سب اس لیے نہیں ہے. یہ سب بات جتنی بھی ہوتی ہے کسی ثبوت کے لیے ہوتی ہے. یہ بتائیے کس نے بتایا کہ جب شام کے سفر پر جا رہے ہیں حضرت ابو طالب، اور اس میں آپ نے جب ناقے پر بیٹھنا چاہا تو حضور سامنے آئے اور آ کر آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یہاں تو میرے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نیچے اترے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، گلے سے لگایا، ساتھ لے کر گئے. اور جب ساتھ لے کر گئے تو وہ واقعہ پیش آیا جو سارے عالم اسلام کے مورخین محققین علماء سب نے لکھا ہے کہ جہاں پر ایک راہب اپنی جگہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے اور ابر سایہ کیے واقعہ ہے نا معلوم آپ سب کو، مجھے اس کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں، وقت آپ کا صرف ہو. وہ واقعہ پیش آیا کہ راہب نے سب کا کھانا کیا اور دیکھا ابھی بھی خیمے جہاں پر ہیں وہاں پر ابر وہیں ٹھہرا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا وہاں کوئی رہ گیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں وہاں پر میرا بھتیجا ہے. کہا ان کو بھی بلا لیتے. جب وہ آئے تو ابر ساتھ آیا، تیز دھوپ میں ابر سایہ کیے ہوئے ساتھ آیا. یہ واقعہ سب نے لکھا. ایک اور واقعہ بھی سن لیجیے جلدی سے. حضرت فاطمہ بنت اسد گھر میں لیٹی ہوئی ہیں اور انہوں نے آج خرمے کے درخت کے نیچے جو خرمے گرا کرتے تھے زیادہ نہیں جمع کیے، اور محلے کے بچے آئے آ کے اٹھا لے گئے. تو انہیں افسوس تھا کہ آج میں نے اپنے بھتیجے کے لیے خرمے جمع نہیں کیے، کہ روز جمع کر لیتی تھی، اچھے خرمے ان کے لیے رکھ دیتی تھی، آج نہیں جمع کیے، بچے آئے اٹھا لے گئے جتنے گرے تھے. تو اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اس افسوس میں کہ میں نے اپنے بھتیجے کے لیے آج خرمے جمع نہیں کیے. میں ان ریکارڈز کے ذریعے ساری دنیا کو آواز دیتا ہوں ذرا دونوں واقعات سننا. حضرت ابو طالب وہی راہب وہاں جس کے اس کے سامنے واقعہ جہاں پیش آیا کہ ابر کا واقعہ سب جانتے ہیں. یہاں یہ واقعہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاتھ اپنا پیشانی پر رکھے ہوئے کہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ حضرت حضور تشریف لائے، فرزند عبداللہ آئے، گھر میں داخل ہوئے اور آ کے اس کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. ان کو خیال آیا کہ آج تمہارا کوئی کھجور ہے نہیں اور میں اپنے بچے بھتیجے کے لیے کچھ جمع نہیں کر سکی. کہ اسی عالم میں انہوں نے دیکھا ان کے بھتیجے اس کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور نظر اونچی کی، بلند کیا اپنے سر کو اور ایک شاخ کی طرف دیکھ کے اسے اشارہ کیا. وہ شاخ جھکتی چلی آئی. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ انہوں نے اس شاخ سے اپنی پسند کے رطب توڑ لیے اور وہ شاخ پھر واپس اوپر چلی گئی. اگر یہ دونوں واقعات ہمارے ایمان میں کچھ بھی اضافہ کرتے ہو تو میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں یہ بتلاؤ 12 سال 10 مہینے 2 مہینے 10 دن کی مدت کون بتا رہا ہے؟ یہ کھجور کے درخت کے شاخ کا جھکنا کون بتا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اسی سے پہچان لو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی اور اگر ابو طالب نہ ہوتے تو رسول کی کمسنی کی باتیں ہی تم کو معلوم نہ ہوتی.
صلوات محمد و آل محمد پر. کون بیان کر رہا ہے یہ باتیں؟ کون بیان کر رہا ہے؟ وہ ابو جہل بیان کرے گا، امیہ بیان کرے گا، ابو لہب بیان کرے گا، ابو سفیان؟ کون بیان کرے گا؟ ارے ایک ابو طالب کو ہٹاؤ گے رسول کی زندگی کے 40 سال غائب ہو جائیں گے. صلوات محمد و آل محمد پر. چالیس سال غائب. صلوات محمد و آل محمد پر. اور اب صرف ایک چیز اور بس، شاید 5-7 منٹ کی دیر ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں بات تمام ہو جائے جہاں تک آج کہنا ہے. بیچ کی بہت سی باتیں چھوڑ دی ہیں جو وقت کا خیال رہتا ہے. حضرت ابو طالب، ایک بات تو یہی بتلا دو کہ اگر میں ان فضائل پر بات کروں جو حضرت ابو طالب سے متعلق ہیں تو الگ پوری ایک مجلس چاہیے، لیکن اس میں سے 2-3 جملے. حضرت ابو طالب کے لیے کیا مشہور تھا؟ مستودع آثار انبیاء، انبیاء کی وراثتوں کے رکھنے والے. کیا تھی وراثتیں اس میں؟ عصائے حضرت آدم، عصائے حضرت موسیٰ، اور اسی طرح بہت سی چیزیں تھیں، اور صحیفے. یہ سب حضرت ابو طالب نے حضور تک پہنچائے. اسی سے پہچان لو کہ کتنے امین تھے ابو طالب، کہ اگر یہ چیزیں پہنچانے کے بجائے خود اپنے لیے استعمال کر لیتے. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. اچھا، سارے مجمع کو گواہ بنانے کے لیے ایک خاص بات اور جو انشاءاللہ یاد رہ جائے، کہ ایک بات اور کہ حضرت ابو طالب کم سنی سے 7 سال کے سن سے حضور کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا گیا. حوالے نہیں کیا گیا، یہ لفظ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، میں اس کا مخالف ہوں. لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا. کیا ہوا ہے واقعہ سنو. حضرت عبد المطلب کا سن 120 سال، کم سے کم 100 سال. انتقال ہو رہا ہے، وفات ہونے جا رہی. سب چاروں طرف کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ، تم ان کے ساتھ، تم ان کے ساتھ. کہ ایک طرف دیکھا، ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے. حضرت عبد المطلب نے پوچھا، آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ غور کیا آپ نے کہ 120 سال کے بزرگ 7 سال کے سن کے بچے کو حکم نہیں دے رہے ہیں، مرضی پوچھ رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ تو تاریخ نے لکھا کہ حضور نے دوسری طرف کھڑے ہوئے حضرت ابو طالب کو دیکھا اور دوڑ کر آ کے لپٹ گئے. اب اس سے پہچانو کہ ابو طالب انتخاب رسالت ہیں اور رسول انتخاب ابو طالب ہیں. صلوات محمد و آل محمد. نہیں، رب مل گئے صلوات محمد و آل محمد پر. اب امانت حضرت ابو طالب کیا ہے؟ امانت 7 سال کے سن سے، میں نے اس لیے کہا کہ 7 سال کے سن سے، اور جگہ جگہ حضرت ابو طالب میں حضور ہیں، سب جگہ ساتھ میں ہیں. اچھا بتاؤ، زمانہ کس کا تھا؟ زمانہ کس کا تھا؟ ہر طرف لات، منات، عزا، ہبل، ان سب کے ود، ان سب کے ماننے والے، ان سب کے ماننے والے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف یہ اعلیٰ ہبل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ادھر لات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منات صاحب ہیں جن کو دیکھیے بڑی بڑی شخصیتیں ادھر سے ادھر بیٹھے گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور لوگ آ کے ان کا طواف کر رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. یہ سب ہے نا. کسی ایک جگہ تو دکھا دو کہ ابو طالب نے کم سنی سے حضور کو پالا تھا، کسی دن پیار ہی میں نام بدل دیتے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اور اگر ایمان پر نہ ہوتے تو محمد کا نام کبھی تو بدل دیتے. نہیں غور کیا. چلیے یہاں نہ صحیح، جو آپ کے بیٹے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ کوئی علی ہے، کوئی عقیل ہے، کوئی جعفر ہے. ان کا نام لاؤ، کسی کا نام منات کے نام پر، عزا کے نام پر، ہبل کے نام پر.
صلوات محمد والا نہیں ہے. اور اب میں اس لیے ایک محنت کر کے لایا ہوں جو آخر میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اسے پیش کر دوں کہ حضرت ابو طالب نے کسی کا نام نہیں بدلا، بلکہ کیا نام رکھا؟ یہ تو تعریف ہے کہ خدا نے پکارا، مگر ابو طالب نے خود بھی تو کہا نا، منظور کیا علی. جو اس علی کو مانتا تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، اور جس ماں نے اس کی شجاعت کو سمجھا اس نے اس کا نام حیدر رکھا. صلوات محمد علیہ وسلم. ہم نے کبھی یہاں پر جو جشن حضرت زینب ہوتا ہے اس میں حسینی فرنٹ کی طرف سے جو ہوتا ہے، حسن مہدی صاحب وغیرہ سب مل کے اہتمام فرماتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایک مرتبہ القاب شہزادی زینب کے پڑھ کر سنائے تھے. اس کو انہوں نے ایک اسٹیکر کی شکل میں شائع کر دیا، اور اب میں سنتا ہوں جگہ جگہ نیٹ پر ہزاروں آدمی اس کو فیض حاصل کرتے ہیں. آج میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے مولا کے کچھ القاب جمع کر کے لایا ہوں، اس کو مجھ سے بعد میں لے لیجئے گا، اس کا بھی اسٹیکر بنوا دیجئے گا. ایک صلوات محمد والے محمد. تھوڑا وقت صرف ہوگا اس لیے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے ان ناموں کو پسند کیا، کبھی بدلا نہیں. تو انعام میں کیا ملا؟ اب اسے سنتے جائیے آپ، انشاءاللہ یاد رہ جائے. لکھ کے لایا ہوں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، میری اپنی محنت ہے، لکھ کے لایا ہوں. کیا لقب ہیں آپ کے مولا کے؟ ابو طالب نے کم سے کم جن کو 23 سال اپنے سامنے پرورش کیا، ان بیٹے کے لیے کیا القاب ہیں یہ مجمع تو جانتا ہے. امیر المؤمنین صلوات محمد علیہ. سید المؤمنین. علی کون ہے؟ ولی المؤمنین. علی کون ہے؟ یعصوب المؤمنین. علی کون ہے؟ امام المتقین. علی کون ہے؟ ولی المتقین. علی کون ہے؟ سید المسلمین. علی کون ہے؟ خیر الوصیین. علی کون ہے؟ سید الصادقین. علی کون ہے؟ خاتم الوصیین. علی کون ہے؟ قاتل الناکثین والقاصدین والمارقین. علی کون ہے؟ سید العرب. علی کون ہے؟ سید الدنیا والآخرہ. علی کون ہے؟ الشاہد الشہید الراکع الساجد العابد الزاہد الصادق الامین الولی الطاہر امام البررہ قاتل الکفرہ والفجرہ صاحب الرایا صاحب اللواء خیر البشر ذو القرنین خاصف النال منجز الباب مسیح ہارون منار الایمان ولی اللہ حجت اللہ آیت اللہ الکبریٰ خلیفۃ رسول اللہ ناصر رسول اللہ سیف اللہ سیف رسول اللہ اسد اللہ ید اللہ عین اللہ لسان اللہ نفس اللہ وجہ اللہ جنب اللہ صلوات محمد علیہ. کوئی تکرار نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے. سنیے گا. ناصر رسول اللہ سیف رسول اللہ اسد اللہ ید اللہ عین اللہ لسان اللہ نفس اللہ وجہ اللہ جنب اللہ. ابھی کوئی برا نہ مانے، علی کے القاب بیان کر رہا ہوں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، سنتے جائیے. ابو الحسن ابو الحسین ابو الحسنین ابو السبتین شہر رسول زوج بطول مولود کعبہ حیدر صفدر زرغام لیث حامل القرآن فاتح بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و صفین و نہروان مصداق اللہ فتح مالک ذوالفقار قسیم النار والجنہ قسیم حوض کوثر اخی رسول استاد جبریل مصداق من کن رجل کرار غیر فرار محبوب الہی محبوب رسول وارث انبیاء
کل ایمان مجسم حق حامل القرآن ابو تراب قائد الغر المحجلین امام مبین صلوات محمد علیہ وسلم. دیکھیے اتنا عرض کر دوں کہ ان میں سے اتنے اسما وہ ہیں القاب، اتنے القاب وہ ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک الگ گفتگو شاید آگے جا کر ہو. سید فی الدنیا والآخرہ وقت نہیں ہے، ہر ایک پہ بات ہوگی. اور راکع کیا ہے پیچھے، الساجد کیا ہے، امام البراء کیا ہے، قاتل الکفرہ والفجر کیا ہے، امام مبین کیا ہے، صاحب اللواء کیا ہے، خیر البشر کیا ہے، کہاں پر ہے، کیسے ہے. اسی طرح مولود کعبہ کس طرح ہے، حیدر کیوں ہے، حامل القرآن کیوں ہے، لافتہ صاحب ذوالفقار کیوں ہیں، استاد جبرائیل کیوں ہیں، اخی رسول کیوں ہیں، رجل کیا ہے، کل ایمان کیا ہے، مجسم حق کیوں ہیں، ابو تراب کیوں ہیں. یہ سب اگر بیان کیا جائے تو بڑا اس میں بھی وقت خرچ ہوگا. پر اتنا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یاد رکھنا علی کے میں نے اتنے القاب بیان کیے ہیں، ڈھونڈو سب طرف. اگر کہیں کچھ اور ان میں سے ملتے جلتے نظر آ جائیں تو سمجھنا کہ سخی کے در کے کچھ ٹکڑے ہیں جو دے دیے گئے. مگر یہ بھی یاد رکھنا، توجہ کیجئے گا بس، مگر یہ بھی یاد رکھنا القاب اپنا لینا آسان ہے، کردار القاب اپنانا مشکل ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. القاب کے پس منظر میں یہ یوں ہی نہیں ہے، القاب یوں نہیں ہے کہ برعکس نہنا میں زنگی کافور، ایک سیاہ آدمی کو کافور کہہ دیا جائے الٹا نام دنیا میں ہو جایا کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہاں جو ہے وہ وہی ہے جیسا ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو آسان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ حاتم کو کوئی نہیں کہہ دے گا کہ بڑا ادیب تھا، بڑا شاعر تھا. رستم کو کوئی نہیں کہہ دے گا بڑا حکیم تھا. حاکم حاضر بہت اچھا حکیم تھا، کوئی نہیں کہہ دے گا رستم کو. نوشیروان سے کوئی نہیں کہے گا نوشیروان کے لیے ذات بڑا اچھا حکیم تھا. وہ جو جس میں صفت پائی جاتی ہے اس کے حساب سے بات کی جائے گی. نوشیروان اگر عدالت میں مشہور ہوا تو نوشیروان عادل، حاتم اگر سخاوت میں تو سخاوت میں حاتم، اور اگر فلاں فرضی نام سہراب اور رستم کا بہادری ان کا ویسا. تو جس کی جو صفت ہو اگر وہ اس سے منسلک ہے تب تو بات بھی ٹھیک ہے، ورنہ جاہل کو اشر الشعراء کہنے لگ جائیں اور دوسرے کے لوگوں کو ہلاک کرنے والوں کو حاضر کا طبہ کہنے لگ جائیں. صلوات محمد. ایسا نہیں ہوگا. یہاں جو لقب ہے وہ اس حساب سے ہے. ابو تراب، اتنے القاب میں ایک ابو تراب کو کہہ دوں. ابو تراب کیوں ہے؟ ہم نے آپ نے نہیں کہہ دیا، یہ ہمارا آپ کا دیا ہوا نہیں ہے. حضور تشریف لائے تلاش میں اپنے بھائی کی، دیکھا خاک پر لیٹے ہوئے ہیں، پشت پر سے کرتا ہٹ گیا ہے، خاک لگی ہوئی ہے پشت پر. پیار سے رسول بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ خاک کو ہٹانا شروع کیا. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو. یہ پیار سے رسول نے فرمایا تو لقب پڑ گیا ابو تراب. اب میں یہاں پر کسی نے لکھا ہے یا میرے ہی ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرا میں ایک بات ہے سامنے کی. تراب کیا ہے؟ خاک، مٹی. اس خاک میں کتنی صلاحیتیں ہیں؟
اسی خاک کے اندر ہیرے ہیں، زبرجد ہے، جواہرات ہیں، موتی ہیں، مونگے ہیں، اسی خاک کے اندر، اسی مٹی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بلند ہیں، اسی پر سمندر بہ رہے ہیں، اسی پر آسمانوں سے ملک آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ جب ایک خاک میں اتنی صلاحیت ہے تو جو ابو تراب ہو صلوات محمد وآل محمد، دیکھ کتنی صلاحیت ہے۔ بس دوستوں، مگر یہی یاد آ گیا مجھے، رب کے لیے عرض کر دوں بس، جس نے اتنی محبت سے کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اسی کا شعر ہے، انہی شخصیت کا۔ مکے سے چلے تو مورخ نے لکھا جاتے جاتے رکتے تھے، پلٹ کے مکے کو دیکھتے تھے، زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر فرماتے تھے دیار بہا حل الشباب واول ارض مس جلدی ترابها، وہ میرے شہر کہ جہاں کم سنی کے بندھا ہوا تعویذ جوانی میں کھولا گیا، یا میرے وہ شہر کہ جہاں کی خاک پہلی دفعہ میرے جسم سے مس ہوئی۔ یہ رسول ہے، مکہ چھوڑ رہے ہیں، اس مٹی اور خاک کو جو آپ کے جسم سے کبھی کمسنی میں لیٹنے سے لگی اس کو یاد کر رہے ہیں۔ دیار بہا حل الشباب تمیمتی واول ارض، پہلی خاک مس جلدی ترابها، کہ جس کی خاک کو میرے جسم نے مس کیا تھا۔ آنسو آنکھوں میں، یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب آپ چھوڑ کر چلے ہیں تو قرآن نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، آپ سے وعدہ ہے۔ پھر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وطن چھوٹ رہا ہے، گھر والے چھوٹ رہے ہیں، رسول ہیں، ختم الانبیاء، افضل انبیاء، ختم الرسل، وہاں یہ عالم ہے۔ اب اسی رسول کی قبر پر انہی کا نواسا، مکے سے رسول چلے تو رسول کی یہ کیفیت، اب مدینے سے انہی کا نواسا جا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو رسول کی، بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یقین ہے کہ بعد میں علی ساتھ لے کر سب کو آئیں گے تو بیٹی بھی آئے گی، سب آئیں گے، سب گھر والے آئیں گے۔ رسول اپنی بیٹی کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ یقین ہے آپ کو کہ علی سب کو لے کر آئیں گے۔ تو میں اس امام کی طرف دیکھوں کہ جو اپنی بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وقت کے اندر گفتگو ختم ہو جائے، اس لیے میں اسی پر میں آپ کے سامنے چند جملے بیان کر دوں۔ جو اپنی بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہا ہے، کہ شان سے عباس قافلے کا اہتمام کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایک کمسن بچی کو قریب بلایا، گود میں بٹھایا، بچی بیٹی تم بیمار ہو، سفر کی مشکلات نہیں اٹھا پاؤ گی، دیکھو یہ تمہاری جدہ ماجدہ ام سلمہ ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا ہے تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ معصوم بچی نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، کیا بابا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ صبر و تسلی کی باتیں کی، یہاں تک کہ قافلہ مدینے سے آگے چلا۔ جب روانہ ہوا قافلہ تو وہ بیمار بچی عصا کا سہارا لیے بیماری کے عالم میں اس طرح پیچھے پیچھے چلی، کبھی لڑکھڑاتی تھی، لڑکھڑا کے زمین پر گر پڑتی تھی، کبھی بیٹھ کر آواز دیتی تھی، یہاں تک کہ کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا مولا حسین آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس قافلہ روک دو، بچی کو میرے پاس لے آؤ۔ گئے ابو الفضل عباس، شہزادی کو ساتھ لیا، امام حسین تک پہنچایا، خوش ہو گئی، شاید میرے بابا نے منظور کر لیا ہے کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے۔ بس جلدی جلدی چند جملے کہ اسی عالم میں کہ بندہ پھر بچی کو تسلی دے کر رخصت کیا۔ قافلہ پھر کچھ دور چلا تھا کہ پھر ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، زمین پر بیٹھ گئی غش کے عالم میں۔
جناب ام سلمہ کوشش کر رہی ہیں کہ سمجھا کر لے جائے. پھر امام کو خبر کی گئی کہ آپ کی بیٹی اس طرح سے مضطرب اور بے چین. بلوایا, پوچھا آپ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا اگر جا ہی رہے آپ تو میری ایک تمنا ہے کہ ایک مرتبہ سب کو ایک بار اور رخصت کر لوں, ایک مرتبہ اور سب کو رخصت کر لوں. امام نے حکم دیا قافلہ بٹھا دیا جائے, سواریاں بٹھا دی جائیں, ناقے بٹھا دیے جائیں. پورے قافلے کو روکا گیا, ایک فاطمہ زہرا کے لیے پورا قافلہ روکا گیا. آئی شہزادی ایک ایک ناقے کے قریب, ایک ایک محفل میں, کبھی زینب کو خدا حافظ, کبھی رباب کو خدا حافظ, کبھی سکینہ سے لپٹ کر روئی, ایک ایک سے روتے روتے رخصت ہوئی. وہاں آئی جہاں آپ کا چھوٹا سا بھائی علی اصغر تھا. بھائی مرتبہ علی اصغر کو گود میں لیا, پلٹ کر سب سے کہا اب آپ لوگ جائیں, میرا بھائی میرے ساتھ. جب واپس لینے کی کوشش کی گئی تو عجب شرط رکھی جناب فاطمہ زہرا نے. اچھا اگر اس بچے کو لینا ہی ہے تو میری ایک شرط ہوگی, زبردستی کوئی نہ لے, جس کی گود میں خود سے چلے جائیں وہ لے لے. ہر بیوی نے بلایا, معصوم بچے نے بلانے والی بیوی کو دیکھا, اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا, پلٹ کر اپنی بہن سے لپٹ جائے. کسی طرح جب کسی کی گود میں نہ گئے تو مجھے روایت میں نہیں ملتا, روایت میں نہیں ملتا. ہاں میں نے بزرگوں سے سنا کہ اتنے میں خود امام حسین تشریف لائے, آئے دیکھا اپنے بچے کو, جھک کر کان میں کچھ کہا. اب جو کہا وہ علی اصغر نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے بابا کی طرف بڑھا دیے. امام نے آغوش میں لے لیا. فاطمہ زہرا زمین پر گھسکا کے بیٹھ گئی. قافلہ آگے بڑھا, آنکھ کھلی, دیکھا گردے کارواں ہے, نہ عباس نہ علی اکبر. بوڑھی دادی قریب بیٹھی تھی, شانہ پکڑ کے اٹھایا, بیٹا آپ گھر چلو. لے کر فاطمہ کو مدینے آئی, گھر میں لائی. گھر میں جو فاطمہ پہنچی ادھر دیکھا وہاں زینب بیٹھی تھی, ادھر دیکھا وہاں سکینہ بیٹھی, ادھر دیکھا میرا بھائی علی اکبر. ایک مرتبہ چیخ مار کر روئی, اے آخی علی اکبر, اے امتی زینب, آپ سب کہاں چلے گئے؟ یہ فاطمہ کے لیے